نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلے وار درس جاری ہیں، اور علم فقہ دین اسلام کے علوم میں اہم ترین علم ہے۔ شرعی اور عملی جو احکام ہیں اس کا جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا علم، دین کی سمجھ اور تفقہ عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ درس میں وضو کے مسائل بیان کیے گئے تھے اور غسل کے فرائض بھی بیان کیے گئے، غسل کے سنتوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ غسل کے فرائض بتائے گئے تھے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے جسم پر پانی بہانا، اس طور پر کہ بال برابر جگہ بھی خشک سوکھی باقی نہ رہیں۔ یہ غسل ہے، غسل کے فرائض ہے۔ غسل کی سنتیں بھی بیان کی گئیں۔ اب اس کے بعد غسل کے موجبات غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ غسل فرض اس وقت ہوتا ہے جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر انسان سے سرزد ہو جائے، اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پائی جائے، وہ موجبہ، اور غسل کو واجب کرنے والی چیز انزال منی کے خروج کی وجہ سے بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ چاہے بیداری کی حالت میں ہو، چاہے خواب کی حالت میں ہو، نیند کی حالت میں اگر ہو، نیند کی حالت میں اگر کوئی ایسی چیز ہو اور بیداری کے بعد اگر وہ اپنے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی چیز اگر پائے، کوئی تری اگر پائے، کچاپن اگر پائے تو اس پر غسل فرض ہوگا، اگر نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ وغیبۃ حشفۃ فی قبول او دبر علی الفاعل والمفعول به، ایک مسئلہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبل یا دبر میں حشفے کا غائب ہونا بھی، دخول حشفے کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فاعل اور مفعول بھی، اگر کوئی شخص مباشرت کرے، اور مباشرت میں منی کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے غسل کے فرض ہونے کے لیے، صرف مختون حصہ، جتنا حصہ جو ختنہ کیا، اگر اتنا حصہ بھی اگر داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ورؤیت المستیقظ، اور بیدار ہونے والے شخص، نیند سے اٹھنے والے شخص کا منی دیکھنا یا ابل مدی یا مدی کو دیکھنا، یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْتَلِمْ، اگرچہ کہ اس کو احتلام نہ ہو، اگرچہ کہ اس کو احتلام یاد نہ ہو۔ اما فی المنی، اب رہا منی کے معاملے میں یہ حکم تو ظاہر ہے، کوئی شخص خواب میں اس طرح کی کیفیت دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد اپنے کپڑوں پر، اپنے لباس پر یا اپنے جسم پر اگر منی دیکھے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر مدی دیکھے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے احتیاطی طور پہ، کیونکہ فلی احتمالی کونہ منیًا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ منی ہو جو جسمانی حرارت کی وجہ سے پتلی ہو گئی ہو، تو لہذا احتیاطاً غسل کرنا فرض ہے۔ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختلاف ہے، مدی کے نکلنے کی صورت میں وہ غسل فرض نہیں ہے بولتا۔ وانقطاع الحید والنفاس،
حیض اور نفاس کا ختم ہونا یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے، یعنی اگر کسی خاتون کا حیض اگر ختم ہو جائے، حیض کے دن ختم ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور نفاس یعنی ڈیلیوری کے بعد جو خون بہتا ہے، جو خون آتا ہے، تو یہ 40 دن، بعض کو اس سے کم مدت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا ہی یہ چیز رک جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب مت جاؤ، یعنی حائضہ عورتوں کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، تجدید کی قرآن کے مطابق، یعنی غسل کر لے، تو غسل کرنا فرض ہو گیا ایمان۔ ولما كان الانقطاع سببا للغسل، اور جب خون کا ختم ہو جانا، منقطع ہو جانا یہ سبب ہے غسل کا، تو بس جب وہ منقطع ہو جائے، یعنی کوئی خاتون، کوئی عورت کافرہ ہے، یعنی کافرہ ہے، پھر وہ حالت حیض میں تھی اور وہ اس کا یعنی حیض منقطع ہو گیا، ثم اسلمت، پھر وہ اسلام قبول کی، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ انقطاع کے وقت وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، اور اس کافروں کو شریعت کا حکم نہیں دیا، احکام پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ عندنا احناف کے بعد یہی حکم ہے۔ وہ متى اسلمت، اور جب وہ اسلام قبول کر لی تو سبب نہیں پایا گیا، یعنی خون کے انقطاع کی وجہ سے، یعنی حیض رکنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، وہ چیز اسلام لانے کے بعد نہیں پائی گئی، وہ الانقطاع، بخلاف ما اذا اجنبت الکافرۃ ثم اسلمت، حيث يجب عليها غسل الجنابة لأن الجنابة أمر مستمر فيكون جنوبا بعد الإسلام والانقطاع غير مستمر فافترقا۔ بتا رہے ہیں برخلاف اس صورت کے، اس مسئلے کے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت اگر وہ ہے کافرہ ہیں اور وہ جنوبی حالت جنابت میں، پھر وہ اسلام قبول کی، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، غسل جنابت، کیونکہ جنابت کا معاملہ یہ وہ چیز ہے جو جاری ہے، جب تک کہ غسل نہ کرے ختم نہیں ہوں گی یہ چیز، تو وہ فیکون جنوباً، تو وہ جنوبی رہے گی اسلام کے بعد بھی، اور انقطاع کا معاملہ ختم ہو گیا۔ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ وہ سنہ للجمعہ، اور یہ جمعہ کے لیے یہ سنت ہے غسل۔ اب غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے اس کا ذکر ہو گیا ہے، اس کے تفصیلات بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ غسل بعض صورتوں میں سنت ہے، سنت کن صورتوں میں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ سنہ للجمعہ، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ والعیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ والاحرامی، اور احرام کے لیے، احرام کی حالت میں، یعنی احرام باندھنے کے لیے اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے، غسل فرض نہیں ہے اس کے لیے، وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتا ہے، لیکن غسل کرنا یہ سنت ہے، افضل ہے۔ وہ عرفہ، اور عرفہ کے میدان میں قیام کے لیے، وقوف کے لیے اور عبادت کے لیے غسل کر رہا ہے کوئی وہاں جانے کے لیے، تو یہ بھی سنت ہے۔ فغسل الجمعۃ سنہ لصلاۃ الجمعۃ، جمعہ کا غسل یہ سنت ہے نماز جمعہ کے لیے، وہ ہوا صحیح، یہی صحیح اور معتبر قول ہے۔ ويجوز الوضوء، اور اب یہ بتا دیے کہ جن صورتوں میں یعنی غسل کرنا سنت ہے اس کا ذکر ہو گیا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ وضو کن پانیوں سے جائز ہے، اب پانیوں کے احکام بتا رہے ہیں کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور کون سے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ ويجوز الوضوء، اور وضو کرنا جائز ہے بماء السماء، آسمان کے پانی سے، یعنی بارش کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، پاک ہے وہ۔ والارض، اور زمین کے پانی سے، یعنی وہ پانی جو زمین سے نکلے، جیسے بورویل وغیرہ ہیں، یا کسی مقام پہ اگر بولی وغیرہ ہے اس کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ کل مطری، جیسا کہ بارش ہے، آسمان کا پانی۔ والعین، اور چشمہ ہے۔ واما ماء الثلج، اب رہا برف کا پانی، یعنی اولے وغیرہ ہیں، فإن كان دائما، اگر یہ پگھلنے والا ہو اس طور پہ کہ وہ ٹپکتا ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ برف اگر پگھل جائے اور پانی بن جائے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ وإن تغیر، اگرچہ کہ وہ بدل جائے وہ پانی، بطول المکث، زیادہ رکے رہنے کی وجہ سے، یعنی چشمے کا پانی ہے یا بارش کا پانی کسی گڑھے میں جمع ہو گیا اور کئی دن تک اسی طرح رہا پانی،
تو طول مکث کی وجہ سے، طول مکث یا زیادہ رہنے کی وجہ سے، پانی ایک ہی مقام پر پانی جمع رہنے کی وجہ سے اگر وہ بدل گیا ہے یا اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہے یا اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو کسی پاک چیز نے بدل دیا ہے، تب بھی وضو کرنا جائز ہے. او غیر احد اوصافی ای الطعم او اللون الریح شیء طاہر، کوئی پاک چیز اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دے. یعنی پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو اور مزہ. پانی کا رنگ بدل گیا یا اس کی بو بدل گئی یا مزہ بدل گیا، لیکن یہ بدلا کیسے؟ پاک چیز کے ذریعے. کوئی پاک چیز پانی میں گر گئی جیسا کہ مٹی ہے. والاشنان اور اشنان یہ پتا ہے. والصابون یا صابن وغیرہ گر گیا، اس کی وجہ سے پانی کا مزہ بدل گیا یا بو بدل گئی یا رنگ بدل گیا، تب بھی کر سکتے ہیں. والزعفران اور جیسا کہ زعفران ہے، پانی میں زعفران گر گیا یا پتے وغیرہ گر گئے، پانی کا رنگ بدل گیا یا مزہ بدل گیا یا بو بدل گئی، تب بھی کر سکتے ہیں، پانی پاک ہے. انما عد هذه الاشیاء لیعلم ان الحکم لا يختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب او شيئا يقصد بخلطه التطهير كالاشنان والصابون او شيئا آخر كالزعفران. انما عد یعنی صدر الشریعہ علیہ رحمہ، صدر الشریعہ الاصغر تاج الشریعہ کی عبارت کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ متن میں تاج الشریعہ نے ان چیزوں کو اس لیے شمار کیا، بیان کیا، لیعلم تاکہ یہ بات جان لی جائے کہ طہارت کے جائز ہونے میں حکم مختلف نہیں ہوتا اس وجہ سے، اس صورت میں کہ بین کان المخلوط، کہ پانی میں جو چیز مل گئی ہے وہ زمین کی جنس کی ہو جیسا کہ مٹی وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے ملانے سے پاکی کا ارادہ کیا جاتا ہے جیسا کہ اشنان ہے، پتا ہے خوشبودار. وہ صابن اور صابن ہے، یا کوئی اور دوسری چیز ہو جیسا کہ زعفران ہے. تو اس لیے الگ الگ قسم کی چیز آپ بیان کریں. مٹی کا ذکر کیے یہ بتانے کے لیے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز اگر مل گئی تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح پانی یعنی کوئی چیز پانی میں ملائی جا رہی ہے، ایسی چیز جس کے ذریعے پاکی کا ارادہ کیا جاتا ہے جیسا کہ خوشبودار پتے وغیرہ ہیں یا صابن وغیرہ ہیں یا کوئی اور چیز جیسا کہ زعفران وغیرہ ہیں. وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا المخلوط، جو چیز پانی میں ملائی جا رہی ہے اگر وہ چیز ایسی ہے جس کے ذریعے پاکی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس پانی کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے، مگر یہ کہ پانی پر وہ غالب آ جائے. پانی سے زیادہ وہ چیز اگر ہو جائے، یہاں تک کہ پانی کی طبیعت ختم ہوئی، یعنی پانی کی طبیعت کیا ہے؟ رقت اور سیلانیت. پتے وغیرہ ڈال دی یا اتنے صابن ڈال دیے کہ پانی کا پتلا پن ختم ہو گیا، اس کی طبیعت اگر ختم ہوئی تو نہیں کر سکتے. ان کا شیئن، اور اگر وہ چیز جو پانی میں ملائی جا رہی ہے اگر ایسی ہے جس کے ذریعے پاکی کا ارادہ نہیں کیا جاتا. وفی روایتیں، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یشترط لعدم جواز التوضؤ به غلبته على الماء، وفی روایت لا یشترط وما ليس من جنس الارض ففيه خلاف الشافعی. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے وضو جائز نہ ہونے کے لیے شرط ہے اس کا غالب آنا، یعنی جو چیز ملائی جا رہی ہے پانی میں وہ پانی پر غالب اگر ہو تو وضو کرنا جائز نہیں. اور ایک روایت میں کہ یہ شرط نہیں ہے. وما لیس من جنس الارض، اور جو چیز زمین کے جنس سے نہیں ہے تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وبماء جار فيه نجس لم يرى اثره. اچھا، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے اس کا ذکر چل رہا ہے کہ آسمان کے پانی یعنی بارش کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، زمین کے پانی سے یعنی چشمے وغیرہ سے، ندی، نہر، کنڈے کے پانی سے، تالاب کے پانی سے، سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اسی طرح جائز ہے اس پانی سے، اس بہتے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی نجاست ہو، ایسی نجاست ہو جس کا اثر معلوم نہ ہو، دکھائی نہ دے، یعنی اس کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا مزہ. اختلافو، علماء نے اختلاف کیا فی حد الجاری، مائع جاری، بہتے ہوئے پانی کی تعریف کے بارے میں. فالحد الجاری والحد الذی لیس فی درکہ
حرج ما يذهب بتبنة او ورق، بس وہ تعریف جس کو جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، دقت نہیں ہے. کیا ہے؟ مائع جاری وہ ہے جو تنکے کو بہا کر لے جائے، یعنی اس میں کوئی تنکا اگر گر جائے تو وہ وہاں نہ ٹھکے بلکہ وہ پانی اس کو بہا کر لے کے جائے، تو یہ بہتا ہوا پانی ہے. فَإِذَا یا کوئی پتا بہا کر لے کے جائے. فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقَ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِي مَعَ ضُعْفٍ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِذْ هُوَ مَاءٌ جَارٍ وَكُلُّ مَاءٍ ضَعِيفِ الْجَرَيَانِ إِذَا تَوَضَّأَ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَجْلِسَ بحيث لا يستعمل غسالته أو يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته. فإذا سد النهر، پس جب نہر بند کر دی جائے اوپر سے اور باقی پانی بہہ رہا ہو نیچے کی طرف، یعنی کمزوری کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا بہہ رہا ہے، تو اس کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے. اور ہر وہ پانی جو دھیرے بہتا ہے آہستہ، جب کوئی شخص اس سے وضو کرے تو واجب ہے کہ وہ بیٹھے ایسی جگہ پر کہ وہاں وہ اس کا غسالہ استعمال نہ کرے. او یمکثا، یا وہ ٹھہر جائے دو چلوؤں کے درمیان، یعنی دو مرتبہ جب پانی لے رہا ہے، پہلی مرتبہ پانی لیا، چہرہ دھو لیا یا ہاتھ وغیرہ دھویا، تو دوسری مرتبہ پہلے اور دوسرے کے درمیان اتنی مقدار وہ ٹھہر جائے، توقف کرے کہ اس کا غسالہ جو پانی وہ استعمال کیا وہ پانی بہہ کے آگے چلے جائے. وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا، اور جب حوض چھوٹا ہو، یعنی 10x10 سے کم اگر ہے، دہدردہ نہیں ہے، جس میں پانی داخل ہوتا ہے ایک طرف سے اور نکلتا ہے دوسری طرف سے، تو وضو جائز ہے اس کے تمام اطراف میں. اور اسی پر فتویٰ ہے من غیر تفصیل، بغیر کسی تفصیل کے، کہ وہ یعنی 4x4، 4x4 ہے یا اس سے کم ہے، فیجوز، کہ وہ جائز ہو، یا زیادہ ہو تو جائز نہ ہو، ایسا نہیں ہو رہا ہے. وعلم، اور تم یہ جان لو اچھی طرح کہ انہ اذا انتن الماء، جب پانی بدبودار ہو جائے، فإن علم، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کی بدبو نجاست کی وجہ سے، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر ورنہ جائز ہے، یعنی پانی میں بدبو آ رہی ہے لیکن نجاست کی وجہ سے نہیں آ رہی، نجاست کی وجہ سے نہیں آ رہی، تو وضو کرنا جائز ہے. حملاً، اس کو محمول کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس کی گندگی، اس کی جو بو آ رہی ہے، پانی میں بو جو آ رہی ہے، بطول المکثی، ایک ہی جگہ پانی ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، رکے رہنے کی وجہ سے اس کی بو آ رہی ہے. وَإِذَا سَدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ وَيَجْرِي الْمَاءُ فَوْقَهُ ان کانا مائلا، ان کانا ما یلاقی الکلب اقل مما لا یلاقیہ یجوز الوضوء فی الاسفل والا لا. قال الفقیہ ابو جعفر علی هذا ادرکت مشائخی وعن ابی یوسف لا بأس بالوضوء به اذا لم يتغیر احد اوصافه. وَإِذَا سَدَّ كَلْبٌ، اور جب کوئی کتا نہر کی عرض کو، چوڑائی کو بند کر دے، یعنی کوئی کتا مرا ہوا پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور پانی اس کے اوپر سے بہہ رہا ہو، اگر کتے کے جسم کو جو پانی لگ رہا ہے اگر وہ کم ہو اس سے جو پانی نہیں لگ رہا ہے، جو پانی اس سے ٹچ ہو رہا ہے وہ کم ہے اور جو ٹچ نہیں ہو رہا وہ زیادہ ہے، تو وضو کرنا جائز ہے نچلے حصے میں. یعنی کتا جس مقام پہ ہے اس سے ہٹ کر دوسرے مقام پر وضو کرنا جائز ہے. وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں. فقی ابو جعفر نے کہا کہ میں اسی تشریح پر پایا، اسی رائے پر پایا اپنے فقہا کو. وہاں ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس سے وضو کرنے کے بارے میں، جبکہ اس کے کوئی اوصاف نہ بدلے، کوئی بھی وصف اس کا نہ بدلے، رنگ بو مزہ. وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدِعِ بِكَسْرِ الدَّالِ. وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ يَفْسُدُ الْمَاءُ بِمَوْتِهِ فِيهِ. اور
وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے بھی جس میں کوئی ایسا حیوان مر جائے جس کی پیدائش پانی میں ہوتی ہے، یعنی پانی میں پیدا ہونے والا کوئی جانور کسی پانی میں اگر گر کے مر جائے اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ مچھلی ہیں تالاب میں اگر مر جائیں، مچھلی پیدا ہوتی ہے سمندر میں یعنی پانی میں ہی، اور اسی پانی میں وہ مر گئی، تب بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور مینڈک ہے، مینڈک اگر پانی میں اگر مر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ مائی المولد اس لیے بولے کہ یعنی ایسا جانور جس کی پیدائش پانی میں ہو، یہاں تک کہ اگر اس کی پیدائش غیر پانی میں ہو اور وہ پانی میں رہتا ہو، یعنی ایسا جانور ہے جو پانی میں پیدا نہیں ہوتا، خشکی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی میں رہتا ہو اور پانی میں اس کی موت ہو جائے تو پانی خراب ہو جائے گا اس کی موت کی وجہ سے، یعنی اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ او ما لیس لہ دم سائل، یعنی اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے جس میں مر جائے کوئی ایسا جانور جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسا کہ یعنی کالبقی والذبابی، یعنی جیسا کہ مکھی وغیرہ ہیں۔ لأن النجیسہ، کیونکہ ناپاک کیا چیز ہے، هو الدم المصفوح، بہنے والا خون ناپاک ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، ولی حدیث وقوع الذباب فی الطعام، اور یہ حدیث میں اس حدیث کی وجہ سے کہ کھانے میں اگر کوئی مکھی گر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا۔ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں کوئی مکھی اگر گر جائے تو تم اس کو ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، تو یہ مکھی جو ہے بیماری کا جو پر ہے وہ ڈباتی ہے، شفا کا پر نہیں ڈباتی۔ حضور فرماتے پوری مکھی کو تم ڈبا دو، نکال کے پھینک دو، اور پھر تم وہ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہو، مکھی کو پھینک کر تم کھانا کھا سکتے ہو، یعنی اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ مکھی اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وفیہ خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ اور ایک مسئلہ میں بیان کریں، لا بما اعتصر الروایہ بقصر ما لا بما اعتصر من شجر او ثمر، اما ما يقطر من الشجر فيجوز به الوضوء، ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره اجزاء، المراد به ان يخرجه من طبع الماء وهو الرقة والسيلان او بالطبخ كالاشربة والخل۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، اس کا ذکر ہو گیا۔ اب کس سے جائز نہیں ہے بتا رہے ہیں، یعنی لا کا مطلب لا يجوز الوضو، وضو کرنا جائز نہیں ہے بیما ان، ایسا ہونا چاہیے، بیما ان ایک روایت میں ایسا پڑھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بقصر ما موصولہ، یعنی جائز نہیں ہے وضو کرنا اس چیز سے جس کو جو چیز نچوڑی گئی ہو، من شجرین کسی درخت سے یا پھل سے، درخت سے کوئی چیز نکال کے کوئی چیز نچوڑی گئی، یعنی اس کا رس نکالا گیا کسی پھل وغیرہ کا، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اما ما یقدر من الشجر، اب رہی وہ چیز جو درخت سے جو چیز ٹپکتی ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ولا بماء، اور وضو کرنا جائز نہیں، یعنی فروٹس وغیرہ کے جز سے وضو نہیں کر سکتے۔ ولا بماء، اور وضو کرنا جائز نہیں ہے اس پانی سے زال طبعہ، جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو، بغلبۃ غیرہ علیہ، اس کے غیر کے غالب آنے کی وجہ سے اس پر، اجزاء کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر، وہ دوسری چیز جو پانی میں ملائی گئی ہے وہ پانی کو پانی کی طبیعت سے نکال دے، اور وہ رقت اور سیلانیت ہے۔ پانی کی طبیعت سے مراد یہ ہے کہ پانی میں پتلا پن ہوتا ہے، رقت اور بہاؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز گاڑی اگر ہو گئی، پانی ہے، مثال کے طور پہ بکیٹ میں کوئی پانی ہے لیکن اس میں دوسری چیز ملا دی گئی، اتنی جیسے صابن وغیرہ ڈال دیا گیا، یا اتنے پتے ڈال دیے گئے ہیں کہ
پانی گاڑھا ہو گیا، اب اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ او بالطبخ، یا پکانے کی وجہ سے اس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو، کل اشربتی، جیسا کہ مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں، والخلی، اور سرکہ وغیرہ ہیں، نذیر ما اعتصر من الشجر والثمر فشراب الرباس معتصر من الشجر وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر۔ وماء الباقلہ نذیر ماء غلب علیہ غیرہ اجزاء، باقلہ کا پانی یعنی ایک قسم کی پھلی ہے، اس میں یہ یعنی وہ پانی میں اگر ڈال دی جائے، اجزاء اس کے زیادہ ہیں، پانی اگر کم ہے تو گویا کہ دوسری چیز اس پر غالب آ گئی، تو اس سے بھی وضو نہیں کر سکتے۔ والمرقی، شوربے سے بھی وضو نہیں کیا جا سکتا۔ نذیر مائن، یہ شوربے یہ کیا ہے، یہ اس پانی کی مثال ہے جس پر دوسرا غالب آ گیا، بالطبخی، پکانے کی وجہ سے، جیسے شیروا وغیرہ، عرف عام میں یا دکنی زبان میں شیروا کہتے ہیں، شیروے میں بھی پانی ہوتا، لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ پکانے کی وجہ سے پانی کی طبیعت ختم ہوگی، اس کے اندر جو رقت، پتلا پن تھا پانی کا، ختم ہوا، گاڑھا ہو گیا شیروا، تو لہذا اب اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ وَبْرَهَا، وہ پانی جو بدل چکا ہو بکثرت الاوراق الباقیات فیہ، یعنی پتوں کے گرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ پتے گرنے کی وجہ سے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ ہاتھ میں جب پانی لیا جائے تو اس میں پتوں کا رنگ نظر آئے، فلا یجوز بہ الوضوء، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں کیونکہ دوسری چیز غالب آ گئی ہے۔ ولا بماء راکد، اور ٹھہرے ہوئے پانی سے بھی، ایسے ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جس میں وقع فیہ نجس، جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو، جیسے گڑھے میں پانی جمع ہے کسی اور وہ دہ درجے سے کم ہے۔ الا اذا کان عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، مگر یہ کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی جس میں نجاست گری ہوئی ہے، اگر وہ دہ دردہ ہے، یعنی اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی 10 گز اگر ہے، تو اب نجاست کے گرنے کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو نہ بدلے۔ ولا ينحسر ارض، اور اس کی زمین نظر نہ آئے، دہ دردہ بتا رہے ہیں ہمیں، بالغرفی، یعنی چلو میں پانی لینے کی وجہ سے، یعنی اتنا گہرا ہوگا کہ اس کی زمین نظر نہ آئے، فحکمہ، تو اس کا حکم مائع جاری کا حکم ہے۔ مائع جاری میں اگر نجاست گر گئی تب بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ مائع جاری بہنے والا پانی نجاست کو بہا کر لے جاتا۔ فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ، بس اگر نجاست نظر آ رہی ہو تو وضو کرنا جائز نہیں ہے نجاست کے مقام سے، بلکہ دوسری جانب سے کرنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ، اور اگر وہ نجاست نظر نہیں آ رہی ہے تو تمام جوانب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدَا، اسی طرح اس کے غسالے کے مقام سے، جہاں وہ دھو رہا ہے، غسل کر رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، اس مقام سے بھی وہ وضو کر سکتا ہے۔ قال محی السنہ التقدیر بعشر فی عشر، یہ احناف کے پاس کیا ہے، پانی کی دو قسم ہیں، مائع کثیر، مائع قلیل۔ مائع کثیر کا مطلب زیادہ پانی، مائع قلیل تھوڑا پانی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ پانی جو ایسے حوض کا پانی ہو یا ایسے تالاب کا جو دہ دردہ ہے، یعنی جس کی چوڑائی اور لمبائی 10 گز ہو، تو وہ دہ دردہ ہے، زیادہ پانی، اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے۔ اور اگر اس سے کم ہے، اگر وہ دہ دردے سے کم ہے تو مائع قلیل ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ رنگ بو مزہ نہ بدلے تب بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ شرح السنہ نے کہا، یعنی قال محی السنہ، محی السنہ نے کہا، محی السنہ کون ہے؟ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی، یہ فرما رہے ہیں کہ التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الی اصل شرعی یعتمد علیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ 10/10 کے ذریعے یہ مقدار کو مقرر کرنا، یہ کسی اصل شرعی کی طرف راجع نہیں ہے،
جس پر بھروسہ کیا جا سکے. یعنی احناف پر اعتراض کرن کہ احناف مائع کثیر کے لیے دہدردہ جو یہ مقدار متعین کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب صاحب کتاب فرما رہے ہیں، شرح وقایہ کے مؤلف صدر الشریعہ الاصغر عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں، اصل المسألۃ ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر ثم قد قدر هذا ب10 في 10. احناف کے پاس جو دہدردہ جو ایک مقدار متعین ہے مائع کثیر کے لیے، ایک جو تعریف مقرر ہے، اس کی بنیاد اور اس کی اصل بتا رہے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ غدیر عظیم یعنی بہت بڑا کنڈا تالاب جس کا ایک کونے کا پانی نہیں ہلتا دوسرے کونے کے پانی کو ہلانے کی وجہ سے، ایک طرف حرکت دینے کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے دوسری طرف پانی اگر نہ ہلے تو یہ بڑا کنڈا اذا وقع، جب اس کے کسی ایک کونے میں کسی ایک جانب میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے. پھر اس کو مقرر کر دیا گیا دہدردہ سے 10/10 سے، وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ بِنَاءً عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام. اور یہ مقدار جو متعین کرے نا 10/10 حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے، من حفر بئرا، جو شخص کوئی کنواں کھودے، فَلَهُ حَوْلَهَا 40 ذراعًا، تو اس کے لیے اس کے اطراف 40 گز کی اس کے لیے ملکیت ہے. فَيَكُونُ لَهَا حَرِيمُهَا، تو وہ اس کے لیے اس کا حریم ہوگا، اس کا حریم اس کے لیے، اس کنویں کے لیے اس کی جو باؤنڈری ہے کیا ہوں گی وہ من کل جانب، ہر طرف سے 10 گز ہوں گی. فَفُهِمَ مِنْ هَذَا، تو اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ انه اذا اراد آخر، کہ جب کوئی دوسرا شخص اس کے حریم میں، اس کے علاقے میں کوئی کنواں کھودنا چاہے تو اس کو اس سے روکا جائے گا. یعنی کوئی شخص کوئی کنواں کھودا تو اس کے چاروں جانب حضور فرمائے کہ 10 گز تک اس کو اختیار ہے. کوئی بھی اگر کنواں کھودنا چاہ رہا تو اس کے چاروں جانب 10 گز چھوڑ کر کنواں کھودے ہوئی. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لأنه ينجذب الماء، کیونکہ پانی اس کی طرف کھینچ کر آتا ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے پہلے کنویں میں. وَإِنْ أَرَادَ، اور اگر وہ ارادہ کرے دوسرا آدمی کہ وہ کوئی کنواں کھودے، یعنی گندگیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے، کچرے وغیرہ ڈالنے کے لیے بھی بعض کنویں کھولتے نا گڑھے وغیرہ، تو اس کو بھی روکا جائے گا کیونکہ نجاست سرایت کر جائے گی اس یعنی نجاست والے کنویں سے پہلے کنویں کی طرف، اور اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا، سرایت کر جائے گی یعنی چلے جائے گا پانی. ولا یمنع، اور اس کو نہیں روکا جائے گا اس حریم کے علاوہ کے حصے میں، اور وہ 10/10 ہے. 10/10 کے علاوہ اگر وہ کرنا چاہ رہا تو کر سکتا ہے، اس کا اثر یہاں پہ نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ 10/10 اگر ہے تو نجاست اثر نہیں کرتی. فعلم ان الشرع، تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے اعتبار کیا ہے 10/10 کا فی عدمی سرایت النجاستی، نجاست کے دوسرے مقام تک نہ پہنچنے کے بارے میں. حتی لو کانت النجاست، یہاں تک کہ اگر نجاست سرایت کرتی ہو، پہنچتی ہو ایک طرف سے دوسری جانب، تو روکنے کا، منع کا فیصلہ کیا جائے گا، روکا جائے گا. ثم المتاخرون، پھر بعد والے فقہاء نے معاملے کو گشادہ کر دیا لوگوں پر. وجوزوا الوضوء، انہوں نے وضو کو جائز قرار دیا اس کے تمام جوانب میں. وَإِلَّا وَلَا بِمَاءٍ اسْتُعْمِلَ، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. وَلَا بِمَاءٍ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے استعمل، جو استعمال کیا گیا وہ لقربت، قربت کے لیے، تقرب کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے، اور رفع حدث، یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. یعنی مائع مستعمل سے وضو کرنا جائز نہیں. مائع مستعمل اگرچہ کہ پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر وضو کیا اور اس کے وضو کا پانی کسی جگہ جمع ہو گیا، تو وہ پانی مائع مستعمل ہے. اگر دوبارہ کوئی شخص اس سے وضو کرنا چاہ رہا اس پانی سے، نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اگر وہ پانی کسی کے جسم کو اگر لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. اعلم، تم یہ جان لو،
اچھا مائع مستعمل سے کیا مراد ہے؟ مائع مستعمل سے یہ بھی مراد ہے کہ قربت کے لیے استعمال کیا ہو. کیا مطلب؟ پہلے سے کوئی شخص باوضو ہے پھر دوبارہ وضو کرنا چاہ رہا ہوں، پاک رہتے ہوئے دوبارہ وضو کر رہا، تو وضو کے لیے جو پانی استعمال کریں گا وہ پانی جس سے وہ وضو کیا ہے اگر کسی جگہ ٹھہر جائے، کسی گڑھے وغیرہ میں جمع ہو جائے تو وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، دوبارہ اس سے کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا. اعلم ان فی الماء المستعمل اختلافات، الاول فی انہ بأی شیء یصیر مستعملا، وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف بازالۃ الحدث وأيضا بنیۃ القربۃ، فإذا توضأ المحدث وضوءا غیر منوی یصیر مستعملا ولو توضأ غیر المحدث وضوءا منویا یصیر مستعملا أيضا، وعند محمد بالثانی فقط، وعند الشافعی بإزالة الحدث، لیکن ازالۃ الحدث لا يتحقق الا بنیۃ القربۃ عنده بناء على اشتراط النیۃ فی الوضوء. اعلم، تم جان لو کہ مائع مستعمل کے بارے میں اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں. یعنی اصحاب حنفیہ کا بھی اختلاف ہے، ائمہ فقہا دیگر ائمہ کا بھی اس میں اختلاف ہے. پہلا اختلاف بتا رہے ہیں کہ یہ پانی کس چیز کی وجہ سے مستعمل ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے. فعند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کے پاس پانی مستعمل ہوتا ہے حدث کو زائل کرنے سے. حدث کا مطلب کوئی شخص بے وضو ہے، ناپاک ہے، وضو کیا، پانی استعمال کیا پاکی کے لیے، تو اب وہ پانی جو استعمال کیا اور جو پانی جمع ہو گیا وہ پانی اس کے وضو کا پانی، تو یہ مستعمل ہو گیا. وہ پانی جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے. وَإِذَنْ، اور اسی طرح قربت کی نیت سے بھی، قربت سے مراد قرب الہیہ حاصل کرنے کی نیت سے جو پانی استعمال کریں گا وہ بھی پانی مستعمل ہو جائیں گا. یعنی پہلے سے باوضو ہے پھر بھی وضو کر رہا ہوں، ناپاک ہونے کی وجہ سے وضو نہیں کر رہا، قرب الہی کی نیت سے تازہ وضو کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے سے باوضو ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی وضو پانی مستعمل ہو جاتا ہے. فَإِذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ، بس جب محدث بے وضو شخص جب وضو کرے، ایسا وضو جس میں نیت نہیں کرا تو پانی مستعمل ہو جائے گا. اور اگر غیر محدث، وہ شخص جو محدث بے وضو نہیں ہے، بے وضو شخص اگر وضو کرے، ایسا وضو جس میں وہ نیت کرا، تب بھی پانی مستعمل ہو جائے گا. وعند محمد بالثانی فقط، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پانی مستعمل ہوتا ہے صرف دوسری صورت میں، یعنی غیر محدث باوضو شخص قرب الہی کی نیت کر کے اگر وضو کر رہا ہے تو پانی مستعمل ہوگا. حدث کو زائل کرنے کی وجہ سے، حدث کو زائل کرنے کے لیے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. وعند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صرف حدث کو زائل کرنے کی وجہ سے وضو یعنی پانی مستعمل ہوتا ہے. تقرب کی نیت سے کوئی دوبارہ وضو کر رہا ہے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. لیکن ازالۃ الحدث، لیکن حدث کو زائل کرنا یہ پایا نہیں جاتا مگر قربت کی نیت سے. عندہ، ان کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدث کب ختم ہوتا ہے؟ ان کے پاس حدث کو زائل کرنا اسی صورت میں یہ بات ثابت ہو سکتی ہے جب وہ قرب کی نیت کرے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کرے، کیونکہ ان کے پاس نیت شرط ہے وضو میں. والاختلاف الثانی، یہ پہلا اختلاف تھا کہ پانی کن صورتوں میں مستعمل ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا. تو اس میں شیخین کا اختلاف بیان کریں، امام محمد کا اختلاف بیان کریں، امام شافعی کا اختلاف بیان کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پانی مستعمل کس وجہ سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور شیخین کے پاس کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور امام محمد کے پاس بھی کس صورت میں پانی مستعمل ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد صدر الشریعہ علیہ رحمہ دوسرے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ولی اختلاف الثانی فی انہ متی یصیر مستعملا ففی الہدایت انہ کما زایل العضو صار مستعملا. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے. پہلا اختلاف یہ بتایا کہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا اختلاف بتا رہے ہیں کہ پانی کب کس وقت مستعمل ہوتا ہے.
تو بتا رہے ہیں کہ ہدایہ میں یہ ہے کہ جیسا ہی پانی عضو سے جدا ہو جائے، جیسے ہاتھ دھویا، ہاتھ سے پانی جیسا ہی ٹپکا وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ والاختلاف الثالث فی حکمہ، تیسرا اختلاف بتا رہے ہیں کہ اس کے حکم کے بارے میں، مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، کیا ہے؟ فعند ابی حنیفہ ہوا نجس نجاستاً غلیظاً، مائع مستعمل امام اعظم کے پاس ناپاک ہے، یعنی بہت زیادہ ناپاک ہے، یعنی اگر جسم کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری، کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو بھی دھونا ضروری۔ وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوا نجس نجاستاً خفیفہ، ناپاک تو ہے وہ پانی لیکن نجاست خفیفہ ہے۔ وعند محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوا طاہر، مائع مستعمل پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، غیر طہور۔ تو اب تینوں کے پاس الگ الگ اختلاف ہو گیا، امام اعظم کے پاس اختلاف الگ ہے، حکم الگ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکم الگ ہے، امام محمد کے پاس حکم الگ ہے اس کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل یعنی نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کی ناپاکی سخت ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل ناپاک ہے لیکن نجاست اس کی ہلکے درجے کی، اتنا زیادہ سخت حکم نہیں ہے اس کا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے ہی نہیں، یہ پانی پاک ہے، مائع مستعمل پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے بولتے۔ وعند مالک والشافعی، وعند مالک والشافعی فی قولہ القدیم ہوا طاہر، وعند مالک والشافعی فی قولہ القدیم ہوا طاہر مطہر، اور امام مالک کے پاس اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے قول میں، قول قدیم میں یہ ہے کہ یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی امام مالک اور امام شافعی کے پاس مائع مستعمل پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی، یعنی دوسرا آدمی اس پانی سے پھر وضو کر سکتا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، لَوْ كَانَ طَاهِرًا، اگر یہ پاک ہوتا، وہ مطہرًا اور پاک کرنے والا بھی ہوتا، لَجَازَ فِي السَّفَرِ الْوُضُوءُ بِهِ، تو سفر میں اس کے ذریعے وضو کرنا جائز ہوتا اور اس سے پینا بھی جائز ہوتا، جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہو رہا، سفر میں بھی اس سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرنا ہے۔ تو اب یہاں تک پانی کے اہم ترین مسائل کو بیان کیا گیا کہ پانی، کون سا پانی پاک کرنے والا ہے، کون سا پانی پاک نہیں کر سکتا، طاہر کون سا پانی ہے، نجس کون سا پانی ہے، مائع کثیر کیا ہے، مائع قلیل کیا ہے، مائع جاری کیا ہے، مائع راکد کیا ہے، اور کن پانیوں سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، احناف کے پاس پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک کثیر ہے اور ایک قلیل ہے۔ مائع کثیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تالاب کا پانی ہے یا ایسے حوض کا پانی ہے جو دہدردہ ہے، یعنی اس کی چوڑائی بھی 10 گز ہے اور لمبائی بھی 10 گز ہے، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر پانی اس سے لیا جائے، ہاتھ میں چلو میں لیا جائے تو زمین نظر نہ آئے، تو یہ دہدردہ ہے۔ اس میں اگر کوئی نجاست گر گئی، کوئی ناپاک چیز گر گئی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس نجاست کی گرنے کے باوجود بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس کا پانی لے کر غسل کرنا جائز ہے۔ ہاں، اتنی جب تک کہ پانی کا رنگ یا مزہ یا بو نہ بدلے، اس وقت تک نجاست نہ بدلے، اس وقت تک ناپاکی یعنی نجاست گرنے کے باوجود بھی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور اگر مائع قلیل ہے، اس سے کم ہے، اگر پانی دہدردہ سے کم اگر ہے، تو اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا رنگ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، بو نہ بدلے۔ اور یہ مائع کثیر اور مائع جاری کا حکم ایک ہے۔ مائع جاری، بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے تب بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، دہدردہ سے کم ہے وہ، اور اس میں کوئی نجاست گر گئی تو اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ مائع مستعمل کا کیا حکم ہے، ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کی نجاست، ناپاک ہونا اس کا سخت ہے۔ اب یہ کیوں فرمائیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے
تو اس کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، آنکھوں کو جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، زبان سے جو گلی جب کرتا ہے زبان سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کانوں کا مسح کرتا ہے تو کان سے جو گناہ ہوا وہ جھڑ جاتا ہے، ہاتھوں سے جب مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کو جب دھوتا ہے تو ہاتھوں سے بھی اس کے گناہ ٹپکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فرمائیں کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، نجیس ہے، اور اس کی نجاست سخت ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک تو ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے، کم درجے کی نجاست ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہاں تک مائع مستعمل کے احکام مکمل ہو گئے، اس کے بعد یہاں سے دوسرے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلَّا جِلْدَ الْخِنزِيرِ وَالْآدَمِيِّ۔ اب یہاں سے چمڑے کو پاک کرنے کا احکام بتا رہے ہیں۔ ہر وہ چمڑا اسکین جس کو دباغت دی جائے، یعنی جانور کا جو چمڑا ہے جیسے بکرے وغیرہ کا چمڑا، فقط طہورا تو وہ پاک ہو گیا دباغت دینے کی وجہ سے، سوائے خنزیر کے چمڑے کے اور آدمی کے چمڑے کے، دباغت دینے سے بھی یہ پاک نہیں ہوتی۔ اعلم تم جان لو اچھی طرح کہ ان دباغت دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہی ازالۃ النتن و رطوبات النجیست من الجلد۔ دباغت کا مطلب یہ ہے کہ گندگی بدبو دور کی جاتی ہے، ختم کی جاتی ہے، اور جلد میں جو رطوبتیں ناپاک رطوبتیں اس کو دور کیا جاتا ہے، جیسے نمک وغیرہ کے ذریعے یا دھوپ میں اس کو رکھ کر اس کی گندگی اس کی نجاستوں کو دور کرتے۔ فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ اگر یہ دواؤں کے ذریعے ہو، کیمیکلز کے ذریعے ہو تو جلد پاک ہو جاتی ہے۔ وَنَحْوِهِ يُطَهِّرُ جو جلد کو پاک کرتے ہیں، لَا يَعُودُ نَجَاسَةً کبھی ناپاک نہیں ہوں گا۔ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ اور اگر یہ دباغت اگر دی گئی ہے مٹی کے ذریعے، مٹی لگا کر یا کوئی اور چیز یا سورج کے ذریعے، تو یطہر وہ تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اذا یبس جب وہ سوکھ جاتا ہے تو۔ ثم ان اصابہ الماء هل يعود نجسا پھر اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دباغت دینے کے بعد اگر اس کو پانی لگ جائے تو کیا وہ دوبارہ ناپاک ہوں گا چمڑا یا نہیں؟ فعن ابی حنیفہ روایتان تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گا پانی لگتے ہی، دوسری روایت ہے کہ ناپاک نہیں ہوں گا۔ وعن ابی یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان صار بالشمس بحیث لو تورک لم یفسد اور اگر وہ سورج کی وجہ سے، سورج کی دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے اگر اس طور پر ہو جائے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوں گا، تو وہ دباغت ہے، دباغت مکمل ہوگی۔ وعن ابی حنیفہ وعن محمد جلد المیتۃ اذا یبس ووقع فی الماء لم ینجس من غیر فصل والصحیح فی نافجۃ المسک جواز الصلاۃ معها من غیر فصل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مردار کا چمڑا، مردار جانور کا چمڑا اذا یبسا جب وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور وہ پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوں گا۔ وما طہور جلدہ بالدبغ طہور بالزکاۃ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس جانور کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت دینے کی وجہ سے تو ذبح کرنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، تو جانور پاک ہو جاتا ہے ذبح کرنے کے طہور بالزکاۃ۔ وَإِلَّمْ وَكَذَا لَحْمُ اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّمْ يُؤْكَلْ اگرچہ کہ وہ نہ کھایا جائے۔ وَمَا لَا فَلَا ای مَا لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ اور جس کا چمڑا دباغت دینے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا تو اس کو ذبح کرنے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوں گا۔ وَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ یعنی زکوٰۃ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان ذبح کرے
یا کتابی یعنی یہودی یا عیسائی ذبح کریں بسم اللہ کو چھوڑے بغیر، عمدن بسم اللہ کو چھوڑے بغیر، تو وہ ذبح شرعی، یعنی جو جانور، جس جانور کا چمڑا دباغت دینے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے تو اس جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جس جانور کا چمڑا، اور اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جس جانور کا چمڑا دباغت دینے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا، ذبح کرنے کی وجہ سے بھی وہ پاک نہیں ہوتا۔ وشعر المیتۃ، اور مردار جانور کے بال، وعظمها، اور اس کی ہڈیاں، وعصبها، اور اس کے پٹھے، وحافرها، اور اس کے کھر، وقرنها، اور اس کے سینگ، وشعر الانسانی، اور انسان کے بال، وعظمه، اور اس کی ہڈی، طاہر، یہ پاک ہے۔ کیا کیا چیزیں پاک ہے بتا رہے ہیں؟ کوئی جانور مردار ہے تو اس کے بال پاک ہے، وعظمه، اور اس کی ہڈیاں بھی پاک ہے، وعصبها، اور اس کا پٹھا، اور اس کے کھر، اور اس کے سینگ پاک ہے، وشعر الانسان، انسان کے بال بھی پاک ہیں، اسی طرح ناخن، وعظمه، اور اس کی ہڈی بھی پاک ہے۔ وَيَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلَى فَمِهِ وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَفْرَدَ هذه المسألة بالذكر مع أنها فهمت مما وراء لأن السن عظم وقد ذكر أن العظم طاهر لمكان الاختلاف فيها فإنه إذا كان أكثر من قدر الدرهم لا يجوز الصلاة به عند محمد رحمه الله۔ وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلَى فَمِهِ، اور جائز ہے اس شخص کی نماز، اعادہ جو لوٹائے، سنہ اس کے دانت کو، الی فمہ اس کے منہ کی طرف، اگرچہ کہ جاوزہ وہ 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو۔ وَيَجُوزُ یعنی من سقطت اسنانہ کلھا او بعضھا فأعادها إلى مكانه وصلى جازت صلاته وإن كان المعاد أزيد من قدر الدرهم۔ اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دانت گر جائیں پورے کے پورے یا بعض، اور وہ اس کو لوٹا دیا، اس کی جگہ دانت کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا اور نماز پڑھا تو نماز جائز ہے، اگرچہ کہ جو دانت لگا دیا گیا اس کے مقام پر رکھ دیا گیا ہے 1 درہم کی مقدار سے زائد اگر ہے تب بھی جائز ہے۔ اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اس کو علیحدہ الگ ذکر کیا، حالانکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے گزری ہوئی چیز سے، کیونکہ سن یعنی دانت جو ہے یہ ہڈی ہے ہی، وقت ذکر، اور مصنف تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ عظم ہڈی پاک ہے۔ یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ 1 درہم سے اگر زائد ہو تو نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو امام محمد اور رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین شیخین کا اس میں اختلاف ہے۔ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی شخص کا دانت ٹوٹ کے گر گیا یا کسی اور وجہ سے گر گیا، اور وہ شخص دانت کو اس کی جگہ پہ لگا دیا، یا مصنوعی دانت فٹ کر لیا تھا، وہ نکل گیا تو وہ پھر دوبارہ اس کی جگہ پہ لگا دیا، پھر نماز پڑھا، تو یہ بولیں کہ نماز جائز ہے اس کی، اگرچہ کہ یہ جو دانت جو اس کی جگہ پہ لگا دیا گیا ہے وہ 1 درہم سے زیادہ مقدار کا اگر ہے تب بھی جائز ہے۔ بولیں یہ مسئلے کو علیحدہ اس لیے ذکر کرے، حالانکہ یہ مسئلہ پہلے والے مسئلے سے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اوپر یہ بتایا کہ انسان کے بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہیں، وعظمہ طاہر، انسان کی ہڈی پاک ہے، دانت بھی ہڈی میں شمار ہے، لیکن پھر علیحدہ کیوں لے گیا اس کو؟ کیونکہ اس میں اختلاف پایا جا رہا، کیونکہ اگر یہ 1 درہم سے زائد ہے اگر اس کی مقدار، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز جائز نہیں ہے، دوبارہ وضو کر کے وہ نماز پڑھنا پڑے گا۔
لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز ہے۔ تو اس میں اہم ترین مسائل کا صاحب کتاب نے ذکر فرمایا کہ وہ چیزیں کون سی چیزیں دباغت دینے کی وجہ سے پاک ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، اور کون سی نہیں ہوتی، اس کا انہوں نے تفصیلی ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح کون سی چیزیں پاک ہیں، کون سی ناپاک ہیں وہ بتائیں۔ اور اس کے بعد ایک جزئی مسئلے کو بھی انہوں نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے پھر کنویں کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے، اگر اس میں نجاست گر جائے، اور کون سی چیز کے گرنے کی وجہ سے کتنا پانی خالی کیا جائے، کنویں کو پاک کرنے کا احکام، یعنی کنویں کے احکام۔ کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو کن صورتوں میں پورا کنواں خالی کیا جائے گا، کنویں کا پورا پانی، اور کن صورتوں میں کتنے ڈول خالی کیے جائیں گے، اس کی تفصیل اور اس کے تمام جزئیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور کنویں کے احکام کیا ہیں، اور مائع کثیر کیا ہے۔ مائع کثیر کا ذکر تو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ مائع جاری کا حکم، اور مائع راکد کا حکم، اور مائع قلیل کا حکم، اور ان کے تعریفات اور ان کی تفصیلات اور تمام چیزوں کو صاحب کتاب نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر کنویں کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فصل بئر فیہا نجس یا نجس او مات فیہا حیوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاۃ او کلب ینزح کل مائہا ان امکن والا فقدر ما فیہا الاصح ان یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی الماء ومحمد قدر بمئتي دلو الى 300۔ بئر وہ کنواں جس میں کوئی نجاست گر جائے یا کوئی جانور اس میں مر جائے، وانتفخ اور وہ پھول جائے یا پھٹ جائے، او مات آدمی یا کوئی آدمی مر جائے، اس میں گر کر مر جائے یا مر کر گرے، او شاۃ یا کوئی بکری اگر اس میں گر جائے مر جائے، او کلب یا کتا مر جائے، ینزح کل مائہا ان تمام صورتوں میں کل پانی کنویں کا پورا پانی خالی کیا جائے گا۔ ان امکن اگر ممکن ہو خالی کرنا، اگر ممکن نہ ہو فقدر تو اتنی مقدار پانی خالی کیا جائے گا جو کنویں میں ہے، یعنی اندازہ کر لیا جائے گا کہ اس میں کتنا پانی ہے، 200 ڈول ہے یا 300 ڈول ہے، اتنے ڈول پانی نکالنے کے بعد کنواں پاک قرار دیا جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ الاصح صحیح ترین قول یہ ہے کہ ایسے دو آدمیوں کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، لہما بصارۃ جن دونوں کو بصارت حاصل ہے پانی کے بارے میں، وہ محمد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا اندازہ فرمائے بمئتي دلو 200 ڈول سے، 200 ڈول سے 300 ڈول تک پانی نکالنا یہ کافی ہے اتنا، یعنی کوئی جانور گر کر مر جائے اس میں اور پھول جائے یا پھٹ جائے، یا کوئی آدمی گر کر مر جائے، یا کوئی بکری گر جائے، یا کوئی کتا، تو پورا پانی خالی کریں گے اگر ممکن ہو تو۔ اگر ممکن نہیں ہے یعنی پانی نیچے سے آتے جا رہا، اگر پانی آتے ہی جا رہا کنٹینیو، تو ایسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 200 یا 300 ڈول خالی کیے جائیں گے، 300 ڈول خالی کرنے کے بعد وہ کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ وفی نحو حمامۃ او دجاجۃ ماتت فیہا 40 الی 60 وفی نحو فارۃ او عصفورۃ 20 الی 30۔ اور کبوتر جیسے پرندے کے بارے میں، یا مرغی جیسے چیز کے بارے میں، ماتت فیہا جو اس میں مر جائے، 40 ڈول خالی کیے جائیں گے، 40 سے 60 تک، 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی خالی کیا جائے گا۔ وفی نحوی فارۃ اور چوہے جیسی چیز اگر کوئی گر کر مر جائے یا چڑیا، تو 20 ڈول خالی کیے جائیں گے، الی 30 20 سے 30 ڈول۔ والمعتبر الدلو الوسط
اور یہاں پر معتبر کیا ہے؟ درمیانی ڈول ہونا ہے، یعنی ڈول چھوٹا بھی ہوتا بڑا بھی ہوتا، تو کون سا ڈول؟ جو درمیانی ڈول ہے اس سے پانی خالی کیا جائے گا، چاہے 40 ڈول خالی کرنا ہو، چاہے 60 ڈول ہو، یا 20 ڈول ہو، یا 30 ڈول ہو، یا 300 ڈول ہو۔ والمعتبر الدلو الوسط، معتبر یہ ہے کہ درمیانی ڈول کا اعتبار کیا جائے گا اس میں۔ وما جاوزہ، اور جو اس سے زیادہ ہو، وما جاوزہ احتسب به، وما جاوزہ احتسب به، اور جو اس سے زیادہ ہو تو اس کا حساب کر لیا جائے گا۔ ویتنجس البئر، اور کنواں ناپاک ہوگا من وقت الوقوع، اس جانور اس ناپاک چیز کے گرنے کے وقت سے، اس میں ان علم ذالک، اگر وہ اس کے گرنے کا وقت معلوم ہو، ورنہ ایک دن اور ایک رات سے وہ ناپاک سمجھا جائے گا اگر وہ پھولا پھٹا نہ ہو۔ ومنذ ثلاثۃ ایام ولیالیھا، اور 3 دن اور 3 راتوں سے اس کو ناپاک سمجھا جائے گا اگر وہ جانور پھول جائے یا پھٹ جائے، یعنی کنویں میں کوئی ناپاک چیز گر گئی، کوئی چیز گر کر مر گئی ہے، یا کوئی ناپاک چیز ہے، تو اس کو کب سے ناپاک سمجھا دیں گا؟ جب وہ چیز اس میں گر گئی ناپاکی، تو اس وقت سے کنواں ناپاک ہوگا اگر وہ چیز کے گرنے کا وقت معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات سے اس کو ناپاک سمجھا جائے گا اگر وہ جانور پھولا یا پھٹا نہ ہو۔ اگر جانور پھول گیا یا پھٹا ہوا ہے اس کی ڈیڈ باڈی، تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 راتوں سے اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب سے وہ جانور پایا گیا ہے اس وقت سے ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہاں ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے کنویں کے متعلق، کہ کون سی چیز کے گرنے سے کتنا پانی خالی کیا جائے گا، کنویں کو پاک کرنے کے احکام بتائے گئے۔ آگے دوسرے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔